السلام علیکم۔ میں شاید ان چند خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں کہ جنہیں اس دور کے دو بڑے ریلیجس اسکالرز ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم اور جاوید احمد غامدی صاحب کی شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی شاگرد رہا اور میں جاوید احمد غامدی صاحب کا بھی شاگرد رہا اور ابھی بھی ہوں۔ بلکہ اللہ کی مہربانیوں کا اگر میں ذکر کروں تو اس پر ایک مزید اضافہ بھی میں کروں گا کہ میں ان دونوں بزرگوں کے استاد مولانا امین حسن اصلاحی سے بھی مجھے یہ موقع ملا کہ درس قرآن براہ راست ان سے سنوں 1980 سے لے کے 1990 تک۔ یہ موقع بھی مجھ کو ملا۔ اس وقت میں آپ کے سامنے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم اور جاوید احمد غامدی صاحب سے متعلق ایک دو واقعات بیان کر رہا ہوں۔ میری مذہبی زندگی کا آغاز 1977 میں ہوا اور میں اس سال کے آخر میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے متعارف ہوا۔ میں نے ان کے دروس سننے شروع کیے اور ان کی غیر معمولی مقررانہ صلاحیت، قرآن مجید پر گرفت، دین کے بارے میں خلوص اور ان کا بہت سے دوسرے ان مضامین پر عبور کہ جن کو وہ قرآن مجید کے بیان میں، تفسیر میں جا بجا ان کا حوالہ دیتے، ان سب چیزوں نے مجھے ان سے بہت میں متاثر ہوا اور میں نے تقریباً فوراً ہی ان سے ملاقات کے بعد ان کی تنظیم اسلامی کا میں رفیق بن گیا اور ان کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کی اور 3 سال مجھے مسلسل ان کے ساتھ مل کر ایک بہت ہی ادنا شاگرد کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، قرآن مجید کے ساتھ تعلق، قرآن مجید کو سمجھنا، اس پہ غور کرنے کا جذبہ، دین کی خدمت کرنے کا جذبہ، یہ سب مجھے ان سے ملا۔ یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ان کے اندر دین کی خدمت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی ان کے انتقال کے موقع پر دنیا نیوز میں ایک پروگرام میں جب شرکت کی کہ جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے انتقال پر ایک تعزیتی پروگرام تھا، تو انہوں نے اپنے ان خیالات کا اظہار کیا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے ان کی آراء میں اختلاف تو کیا جا سکتا ہے مگر ان کے دین کے بارے میں خلوص و اخلاص سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ میں جب تنظیم اسلامی میں تھا تو میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہی کے دروس، تعلیمات کے نتیجے میں یہ خواب دیکھتا تھا کہ اللہ کے دین کا یہ پیغام کہ جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب بہت خوبصورتی اور بہت مؤثر طریقے سے بیان کرتے ہیں، اور میں دیکھتا تھا کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ ان کی گفتگویں سن کے بے انتہا متاثر ہوتے، اپنی زندگیاں بدل لیتے۔ مجھے یہ خیال آتا کہ یہ کام جو ڈاکٹر اسرار صاحب اس زمانے میں میں سمجھتا تھا کہ تنہا کر رہے ہیں، یہ کام اس وقت تک پورے ملک میں اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں نہیں پھیل سکے گا جب تک کہ ان کے ساتھ انہی کی طرح کے، انہی کی صلاحیت رکھنے والے
کچھ اور علماء بھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے۔ چنانچہ میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں بعض ان دوسرے اسکالر سے بھی ملوں کہ جو میرے خیال میں دین کی خدمت کر رہے تھے، ان کے اندر دین کی خدمت، دین کے علم کو پھیلانے کا جذبہ بھی تھا، بے پناہ صلاحیت بھی تھی۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ آخر یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ساتھ مل کر تنظیم اسلامی میں شامل ہو کر وہ اس دعوت کو آگے بڑھائیں۔ چنانچہ میرے ذہن میں جو میں جانتا تھا جن لوگوں کو، ان میں 3 افراد ایسے تھے بزرگ کہ جو میرا خیال تھا کہ اگر وہ تنظیم اسلامی میں شامل ہو جائیں تو ہماری اس دعوت کو ایک بے پناہ سپورٹ حاصل ہوگا، اس کے بڑھنے کے امکانات پیدا ہوں گے۔ ان میں ایک فہیم عثمانی صاحب تھے کہ جو شادمان کالونی کی مرکزی مسجد میں جمعے کا خطبہ دیتے تھے۔ وابڈا میں وہ امپلائی تھے اور بہت عمدہ گفتگو کرتے تھے۔ بعد میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ دوسرے مولانا وسیم اظہر ندوی صاحب، جو ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے سندھ کے امیر تھے، اس کے بعد وہ حیدرآباد کے میئر بھی بنے، ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یا آخری زمانے میں منسٹر بھی رہے۔ وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی قرآن کانفرنسز میں آتے تھے اور ان سے بھی ملاقات ہوتی۔ تو وہ ایک اور بزرگ تھے کہ جن کے بارے میں مجھے خیال ہوتا کہ وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے بہت قریب بھی ہیں اور وہ ہماری اس مہم میں، ہمارے مقصد میں، ہمارے مشن میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرے جاوید احمد صاحب، اس زمانے میں ابھی ان کو غامدی صاحب نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ جماعت اسلامی کے حلقے سے جو ان کو ایک ٹائٹل ملا تھا وہ علامہ کا ملا تھا، علامہ جاوید احمد صاحب۔ اس وقت وہ نوجوان تھے۔ ان کے بارے میں مجھے ایک خیال ہوتا تھا کہ وہ بھی اگر تنظیم میں شامل ہو جائیں تو ایک غیر معمولی ایک ہمیں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، دعوت کو پھیلنے کا موقع ملے گا۔ چنانچہ میں نے ان تینوں بزرگوں سے ملاقات کی۔ فہیم عثمانی صاحب نے تو معذرت کر لی، انہوں نے کہا کہ ان کا تعلق دیوبندی نقطہ نظر سے ہے اور وہ جامعہ اشرفیہ کے علماء کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور ان کے لیے تنظیم اسلامی میں شامل ہونا ممکن نہیں ہوگا۔ مولانا وسیم اظہر ندوی صاحب نے مجھے جو جواب دیا وہ منفی تو نہیں تھا، مگر ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب بیعت لیتے ہیں یہ میرے لیے بیعت کرنا ممکن نہیں ہے، اس وجہ سے میں معذرت خواہ ہوں۔ جو کام میں کر سکتا ہوں ان کے ساتھ مل کر وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ جو آپ کی خواہش ہے کہ میں تنظیم میں شامل ہو جاؤں، اس میں رکاوٹ بیعت ہے۔ جاوید احمد صاحب کے پاس جب میں گیا تو انہوں نے مجھے یہ فرمایا کہ دیکھو، مولانا وسیم اظہر صاحب کی طرح بیعت مجھے بھی ٹھیک نہیں لگتی، لیکن یہ میرے تنظیم اسلامی میں شامل ہونے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس سے اختلاف ہے، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں ایک دین کو پھیلانے والے ایک قافلے میں شامل ہونے سے انکار کروں۔ مجھے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تنظیم میں ان کے ہاں یہ اصول طے ہے کہ اس کی مجلس شورا میں جب کوئی معاملہ زیر بحث آئے گا تو بالآخر اگر اکثریت کی رائے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی رائے سے ٹکرائے گی تو وہ چونکہ امیر تنظیم ہیں، اس وجہ سے
ان کی بات مان لی جائے گی، یعنی ان کو ویٹو کا حق حاصل ہوگا۔ جاوید احمد صاحب نے فرمایا کہ میرے نزدیک چونکہ یہ بنیادی طور پر دین کے خلاف یہ بات جاتی ہے، یہ دین کے اصول سے ٹکراتی ہے، اس وجہ سے میں تنظیم میں شامل اس وقت تک نہیں ہو سکوں گا جب تک کہ یہ اصول نہ بدلا جائے اور مجلس شورا میں بحث مباحثے کے بعد جو اکثریت کی رائے ہو اس کو ماننے کے اصول کو طے کیا جائے۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، میں انشاءاللہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے بات کروں گا اور مجھے امید ہے کہ ان کی جانب سے ایک مثبت ریاکشن، رد عمل ملے گا۔ جاوید صاحب نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو تمہیں میرے پاس واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم یوں سمجھو کہ اگر ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا کہ میں اس اصول کو بدلتا ہوں تو تم تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لیے میری درخواست سمجھو کہ تمہاری جیب میں ہے۔ میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے اس بارے میں بات کی، انہوں نے بڑی مہربانی فرمائی اور یہ فرمایا کہ مجھے غور کرنے دو۔ پھر یہ اب میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کتنا عرصہ گزرا، 1 دن 2 دن، بہرحال میں قرآن اکیڈمی جب گیا تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے مجھے الگ سے ملنے کو کہا اور فرمایا کہ میں نے اس مسئلے پہ بہت غور کیا ہے اور میں اپنی بات پر جازم ہوں کہ یہ اصول جو میں نے طے کیا ہے میرے تنظیم کے امیر ہونے تک یہی اصول دین کا اصول ہے، اور اس کے بعد البتہ تنظیم میں جو نظام بنے گا وہ اسی اصول کے مطابق بنے گا کہ جو سورہ شورا میں امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر ہوگا، جس کے بارے میں جاوید احمد صاحب بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ اصول ہونا چاہیے۔ بہرحال وہ بات ختم ہو گئی۔ غالباً 1980-81 میں میں تنظیم اسلامی سے الگ ہو گیا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں وہ ابھی اگر موقع ملا تو میں شاید بیان کروں، لیکن بہرحال پھر بہت سے واقعات ہوئے، ایک زمانہ گزر گیا اور میں پھر لمز میں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں اسلامک اسٹڈیز کا استاد مقرر ہوا، اور وہاں ہماری ایک ہوتی تھی ریلیجس سوسائٹی، تو میں اس کا کنوینر تھا۔ تو میں نے اس موقع پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو 2 مرتبہ بلایا، اور ان کی بہت شفقت اور عنایت تھی کہ انہوں نے پہلی مرتبہ بھی میری دعوت قبول کی اور دوسری مرتبہ بھی وہ تشریف لائے اور انہوں نے طالب علموں سے خطاب کیا۔ جب میں نے ان کو دوسری مرتبہ بلایا، ابھی وہ پروسیس ابھی چل رہا تھا، میں نے گھر میں ڈسکس کیا تو میری بیگم صاحبہ نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تمہارے استاد ہیں، وہ اگر لمز تشریف لا رہے ہیں تو انہیں اپنے گھر میں کھانے پر بھی بلاؤ۔ تو میں نے سوچا، میں نے کہا نیکی اور پوچھ میں ظاہر اس پر آمادہ ہوا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہ میرے گھر بھی تشریف لائیں گے۔ میں نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے اپنی مہربانی اور عنایت سے میری دعوت فوراً قبول کی۔ اگر میری یادداشت میرا ساتھ ٹھیک دے رہی ہے تو یہ غالباً سن 2005 کی بات ہے۔ وہ پہلا واقعہ 1980 کا تھا اور یہ 2005 کا، 25 سال بعد کی بات ہے، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس دنیا سے کوچ کر گئے، ان کا انتقال ہوا 2010 میں۔ اچانک مجھے خیال آیا
کہ میرے بڑے ہی عزیز دوست ڈاکٹر منیر احمد نے مجھے ایک مرتبہ کہا تھا کہ بھائی اگر کوئی اس دنیا میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو اور جاوید احمد صاحب کو، جاوید احمد غامدی صاحب کو کوئی ملا سکتا ہے تو وہ تم ملا سکتے ہو۔ بات ان کی اتنی غلط نہیں تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے اس بات کی اجازت لوں کہ جس کھانے پہ وہ میرے غریب خانے میں تشریف لائیں گے، اس کھانے میں جاوید احمد غامدی صاحب بھی تشریف لائیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کو ٹیلی فون کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، صلاۃ حاجت، اور اس کے بعد ان کو فون کیا۔ یہ میں نے اس لیے کیا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب غامدی صاحب کے معاملے میں کچھ ریزرویشنز رکھتے تھے، وہ کمفرٹیبل نہیں تھے۔ غامدی صاحب نے کبھی ان کے بارے میں کوئی منفی بات میرے سامنے نہیں کی، لیکن بہرحال ڈاکٹر صاحب کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اگرچہ کہ ان دونوں بزرگوں کا ایک پروگرام، بڑا شاندار پروگرام ٹیلی ویژن میں، آج نیوز میں، ریحان احمد یوسفی صاحب نے ان کا ایک، ان دونوں کا غالباً 2 اقساط پر مبنی انٹرویو لیا تھا، جو آج بھی یوٹیوب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ میں نے جب ڈاکٹر اسرار صاحب سے نماز پڑھنے کے بعد فون کیا اور ان سے بات کی، تو انہوں نے ابتدا میں تو اس سے کچھ زیادہ وہ کمفرٹیبل نہیں تھے، لیکن میرے اصرار پر انہوں نے اس کو مان لیا۔ چنانچہ یہ دونوں بزرگ میرے گھر تشریف لائے، 2 گھنٹے بیٹھے۔ اس ملاقات میں میں تھا، ڈاکٹر اسرار صاحب تھے، جاوید احمد غامدی صاحب تھے، اور اس کے علاوہ میرے دوست ڈاکٹر منیر احمد تھے، کہ جن کی بات میرے ذہن میں آئی کہ مجھے ان دونوں بزرگوں کو ملانا چاہیے۔ اور اتفاق سے اس دن مردان سے ڈاکٹر فاروق خان مرحوم بھی تشریف لائے تھے، جن کو پھر سن 2010 اکتوبر 2010 میں شہید کیا گیا تھا۔ ان کے ساتھ مفتی انیس صاحب بھی تھے، جو ڈاکٹر فاروق خان جب لاہور آتے تو وہی ان کو ان کے ساتھ ہوتے اور ان کو میزبانی کا شرف حاصل ہوتا۔ ڈاکٹر فاروق خان صاحب ڈاکٹر اسرار صاحب کے گڈ بکس میں تھے۔ انہوں نے غالباً مسئلہ فلسطین پر، شاید مسئلہ کشمیر پر، ان دونوں میں موضوعات میں سے کسی ایک موضوع پر ایک کتاب یا کتابچہ لکھا تھا، جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو بہت پسند آیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جب ڈاکٹر اسرار صاحب تشریف لا رہے تھے، اور ڈاکٹر فاروق خان صاحب اصل میں تو جاوید احمد غامدی صاحب کے شاگرد تھے، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کو بھی بلایا جائے، تاکہ ذرا مجلس میں جو بھی گفتگو ہو اس میں ایک اور ڈائمنشن ایڈ ہو جائے۔ بہت اچھی ملاقات رہی، کئی پہلوؤں سے میرے لیے یادگار ملاقات تھی۔ دونوں بزرگوں نے بہت اچھی باتیں، پازیٹیو باتیں، جو کامن انٹرسٹ کی باتیں تھیں انہوں نے کیں، اور کیوں نہ کرتے۔ ان دونوں کا کہ بیک گراؤنڈ میں کئی ایسی چیزیں تھیں کہ جو بالکل مشترک تھیں۔ مثال کے طور پر ان دونوں کے پس منظر میں جماعت اسلامی کا تجربہ تھا، چنانچہ دونوں مولانا ابو العلا مودودی مرحوم کے بہت قریب رہے، اور دونوں مولانا امین حسین اصلاحی مرحوم کے وہ بہت قریب رہے، دونوں شاگرد تھے۔ سو بہت سی باتیں، بہت سے واقعات ہوئے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بس دونوں بزرگوں نے ایک لوز شاٹ کھیلی۔ ڈاکٹر فاروق خان صاحب نے جب ابتدا میں یہ کہا کہ میں آپ سے سچ کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب کو خطاب کر کے، کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے
آپ دونوں بزرگوں کا نام ایک ساتھ لے کر بہت اچھے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اس بات پر کو بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں تھے، اور یہ بات کچھ واضح طور پر نظر آ رہی تھی، لیکن ساری مجلس میں اس ایک بات کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جو ان کی جانب سے نگیٹو ہو۔ بالکل آخر کی مجلس میں غامدی صاحب نے بھی ایک بات کی جو میرا خیال تھا کہ وہ اوائڈ کر سکتے تھے، اور وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر اسرار صاحب یہ بات بیان کر رہے تھے کہ علامہ اقبال نے اپنے زندگی کے آخری دور میں دعوت دی، انہوں نے طے کر لیا کہ اب دین کی دعوت کے علاوہ کوئی اور کام میرے لیے یعنی علامہ اقبال کے لیے موضوع نہیں ہے، اور انہوں نے اس کے لیے ایک تنظیم بنائی اور دعوت دینے کا ایک پورا نقشہ بنایا، اور اس تنظیم میں ان کا جو اصول تھا وہ لوگوں کو شامل کرنے کے لیے بیعت کا اصول تھا۔ ابھی یہ بات ڈاکٹر اسرار صاحب کی زبان سے پوری طرح شاید نکلی بھی نہیں تھی کہ جاوید احمد غامدی صاحب نے فرمایا کہ اور پھر انہوں نے اس بیعت کے اصول کو واپس لے لیا، جس پہ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب خاموش ہو گئے۔ تاہم بہرحال یہ ایک بڑا ادروائز ایک خوشگوار موقع تھا، اور یہ دونوں بزرگ ایک دوسرے سے ملے، اور پھر ڈاکٹر اسرار صاحب تشریف لے گئے۔ بس ایک بات اور میرے ذہن میں آتی ہے کہ اسی زمانے میں کبھی، بلکہ غالباً یہ 1980s کی بات ہے، کہ جاوید صاحب نے مجھے کہا کہ بات یہ خالد کہ میں اپنے دین کی تحقیق میں مشغول ہوں، اس وجہ سے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر میرے پاس وقت ہو، کوئی اور کام نہ ہو، تو میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو اپنا ہم خیال، ہم نوا اور اپنے نقطۂ نظر کے مطابق ڈھال سکتا ہوں۔ میں نے جب ان کی یہ بات سنی تو میرا خیال تھا کہ جاوید صاحب مبالغہ کر رہے ہیں، لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ نہیں، یہ مبالغہ نہیں تھا۔ اصل میں جاوید صاحب یعنی غامدی صاحب دو وجوہات کی بنا پر یہ بات کہہ رہے تھے۔ ایک، انہیں اپنے نقطۂ نظر کے برحق ہونے اور دین کا صحیح نقطۂ نظر ہونے کا یقین تھا، وہ اس بارے میں پوری طرح کانفیڈنٹ تھے جب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی۔ اور دوسرا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مخلص ہونے کا بھی ان کو یقین تھا۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن میں کچھ رکاوٹیں ہیں، وہ رکاوٹیں اگر دور ہو جائیں تو پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب وہ مخلص انسان ہیں، دین کے وہ مخلص دائی ہیں کہ اگر ان کو سچی بات ٹھیک طریقے سے پہنچ جائے تو وہ اس کو ماننے میں گریز نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ جاوید احمد غامدی صاحب کو اس کا موقع نہیں ملا کہ وہ وقت نکال سکتے اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے ملتے اور ان کو اس بات پر کنونس کرتے کہ جو دین کی انڈرسٹینڈنگ اور نقطہ نظر وہ سمجھ چکے ہیں اور بیان کر رہے ہیں، وہی اصل میں دین کا صحیح نقطہ نظر ہے۔ طاہر اللہ کو یہ چیز منظور نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے، جاوید احمد غامدی صاحب کی عمر دراز کرے کہ وہ ہمارے لیے لمبے عرصے تک مشعل راہ بن کر رہیں، اور ہم سب مسلمانوں کو متحد ہو کر
ایک دوسرے کے نقطہ نظر سے اختلاف رکھنے کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی پازیٹیو چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سب کو مل کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔